أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہو جائے کیا خود دم کر سکتے ہیں یا کسی اور سے کروانا ضروری ہے؟ جواب فضیلت الشیخ مفتی عبدالکبیر حافظہ اللہ۔ ہر بندہ جس کو قرآن آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہو تو وہ ضرور دوسرے کی مدد کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ماہر ہوں، بڑے عالم ہوں اور کسی کی اجازت ہو، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن پاک ہر بندے کے لیے اور ہر بندے پر پڑھ بھی سکتا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک خطرے کا بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی جس کو آتا نہ ہو، جس کی اجازت نہ ہو، جیسے چلے نہ کاٹے ہوں تو وہ جب پڑھے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے، لیکن اندر میں سے ایک آدھی بات میں آپ کو بتا دوں جو ضرورت ہے اس بات کی، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ دم کرنے والے پر خود ہی اثرات ہو، مثلا وہ خود جادو زدہ ہے یا نظر ہے اس کو اور وہ اس کو محسوس کرتا ہو نہ کرتا ہو، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اسے مسئلہ ہے تو وہ دم کبھی نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھائی کی وجہ سے اس نیت سے پڑھنے لگا تو اس کی بیماری حرکت میں آ جائے، تو اکثر لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ادھر سے جن نکلا اور اس کے اندر غصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے بالکل۔ اور پھر یہ باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ بیمار کو دم کر رہا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی، اس کو آتا کچھ نہیں تھا، بے شک نمازی تھا، تو فلاں فلاں پھر باتیں بنتی ہیں، پھر بندہ قرآن سے اس قسم کی کسی کی مدد سے دور رہ جاتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اپنا پہلے علاج کرے اور پھر بے شک آگے وہ دم کرے۔ پھر تیسری بات جو آپ نے خود اس سوال کے اندر ذکر کیا ہے وہ بے وضاحت کی اس کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ ایک عالم ٹائپ بندے سے آپ نے پوچھا اور اس نے کہا ہے دم خود اپنے آپ کے اوپر کرنا چاہیے، کسی کے پاس جا کے نہیں کروانا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا، میں کئی دفعہ پیچھے ذکر کر چکا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اوپر نظر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی دم کرنے والا یا دم کرنے والی بلاؤ، اس پر دم کرواؤ۔ یہ کیوں نہیں فرمایا اس بچی کو کہو فلاں فلاں دعا پڑھے؟ اس چیز کو نہیں سمجھتے لوگ اور اکثر یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی ہیں کس لیے سکھائی ہیں؟ اللہ کے رسول خود پڑھتے رہیں، اور پھر انما سلطانہ علی الذین یتولونہ جیسے آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اس دن کسی عالم سے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے یہی کہا نہیں دم خود کرے، کسی پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہوتا، جن کا اثر، جادو کا اثر اس پر ہوتا ہے جس پر شیطان کی طاقت چل چکی اور وہ شیطان کی باتیں مانتا ہو۔ میں نے کہا کہ جناب باقی باتیں چھوڑ دے، بس ایک ہی لفظ کا مجھے جواب دیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا تسلط تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شیطان کی بات مانتے تھے؟ کیا ان کا وہ دوست بن چکے تھے نعوذ باللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بس وہ آئیں شائیں مارنے لگے اور یہی کہا کہ بھئی مجھے اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ بھئی اختلاف رائے کا تو ٹرمپ کو بھی حاصل ہے، سب کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ میں نے وضاحت یہاں پہ اس لیے ضروری سمجھی کہ بہت سارے بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے اوپر خود ہی دم کرنا، کسی سے دم نہ کروانا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بڑا عالم نہیں ہو سکتا جو قرآن سنت کے اندر اتنا
واضح حکم کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہے کہ دم خود ہی کرے کسی کے پاس نہ جائے تو یہ غلط ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج خود نہیں کروایا بلکہ جبریل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نازل فرمائے۔ ان چیزوں پہ غور کیا جائے تو علاج بندہ جتنا بھی کر سکتا ہے کرے، دوسروں کی مدد کرے اور کسی سے کروائے، اس کی بھی کوئی منع نہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ عالم ٹائب، جو یہ عالم ٹائب نیم ملا سے ہی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔